اما بعد، فلسطین پر ہونے والے مظالم پر پوری مہذب دنیا سراپا احتجاج ہے۔ معصوم بچوں اور عورتوں کو بھی کارپیٹ بمباری کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں مسلمانوں کی نسل کشی ہے، اور جس میں امریکہ اور برطانیہ جیسے امن کے نام نہاد ٹھیکیدار براہ راست شریک ہیں۔ ان کے بھرپور تعاون اور فوجی امداد کے ذریعے اسرائیل کی طرف سے اسکولوں پر اور ہاسپٹلز پر بھی بامبنگ کی جا رہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ عالمی فوج، جسے نیٹو کہتے ہیں، وہ صرف مسلمان ممالک پر حملوں کے لیے خصوصی طور پر قائم کی گئی ہے۔ یہ سارے عالمی ادارے مسلمانوں سے تعصب رکھتے ہیں، اسلاموفوبیا کا شکار ہیں۔ انہیں صرف اور صرف اسلام اپنے لیے خطرہ نظر آتا ہے، اسی لیے یہ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ مسلمانوں پر کیے جانے والے بدترین مظالم بھی انہیں مجبور نہیں کرتے کہ وہ ظالموں کا ہاتھ روکیں۔ افغانستان پر حملے کے لیے یہ جھوٹا بہانہ ہی کافی ہو گیا کہ انہوں نے ایک دہشت گرد کو پناہ دے رکھی ہے، حالانکہ پورا افغانستان تباہ و برباد کر کے بھی وہ اپنے اس دعوے کو ثابت نہیں کر سکے تھے کہ کوئی دہشت گرد ان کے پاس موجود تھا یا اس کو انہوں نے پکڑ لیا ہو۔ اسی طرح کئی ایک مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ دوسری طرف فلسطین میں ہزاروں بچوں اور عورتوں کا قتل بھی انہیں ٹس سے مس نہیں کرتا۔ وہ اپنی فوجیں لے کر فلسطینیوں کی مدد کے لیے نہیں آتے، اور الٹا اسرائیل کی مدد کرتے ہیں۔ برطانیہ کی طرف سے بھی جنگی ساز و سامان آتا ہے اسرائیل کی مدد کے لیے۔ دوہرا معیار دیکھیں عالمی طاقتوں کا کہ ہاسپٹل پر کیا جانے والا حملہ بھی امریکی صدر کو اظہار افسوس سے زیادہ کچھ کرنے پر آمادہ نہیں کر سکا۔ صرف اظہار افسوس کہ ہمیں افسوس ہے جی ہاسپٹل پر حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا اب بھی کسی کو شبہ ہے کہ تمام عالمی طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو چکی ہیں؟ لیکن یاد رکھیں، ایک دن آئے گا کہ اسلام کو فتح نصیب ہوگی اور کفر نیست و نابود ہوگا انشاءاللہ۔